انجمن مشق سکینہ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے آج ہم آپ کو تاریخ کے ایک ایسے سفر پر لے چلتے ہیں جہاں ہم جانیں گے جنوبی عرب کی ایک گمنام لیکن بہت ہی طاقتور سلطنت کے بارے میں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطنت ہیمیر کی، ایک ایسی سلطنت جس کی کہانی جب آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اور اس کہانی کا سب سے عجیب، سب سے حیران کن پہلو پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ایک یہودی سلطنت تھی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، جنوبی عرب کے دل میں ایک یہودی بادشاہت، یہ آخر ہوا کیسے؟ چلیے اس عجیب و غریب تاریخی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں بالکل بنیاد سے۔ سب سے پہلے یہ ہیمیری تھے کون؟ رہتے کہاں تھے؟ اور اس قدیم دور کی دنیا میں ان کی آخر حیثیت کیا تھی؟ اچھا، تو ہمیریائے، جن کو رومی لوگ ہومیریتائے کے نام سے جانتے تھے، اصل میں آج کے یمن اور جنوبی سعودی عرب کے علاقوں میں رہتے تھے، اور ان کا دارالحکومت ظفار۔ ذرا تصور کیجئے، 2800 میٹر کی بلندی پر ایک پہاڑی قلعہ، تقریباً ناقابل تسخیر۔ انہوں نے اپنی شروعات قطبان سلطنت سے الگ ہو کر کی، لیکن ان کا سب سے کمال کا قدم جو ان کی سیاسی سمجھ بوجھ کو دکھاتا ہے، یہ تھا کہ انہوں نے اس دور کی مشہور اور باوقار سبائی زبان کو اپنا لیا۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے انہوں نے خود کو ایک پرانی اور عظیم تاریخ کا وارث ثابت کر دیا۔ کیا زبردست چال تھی! لیکن آپ جانتے ہیں، کسی بھی سلطنت کو چلانے کے لیے، طاقت کے لیے پیسہ تو چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہیمیر کے پاس اتنی دولت آئی کہاں سے؟ اس کا جواب بڑی دلچسپ بات ہے، خوشبو میں چھپا ہے۔ جی ہاں، ہیمیر نے اس وقت کی سب سے منافع بخش تجارت یعنی لبان کے تجارتی راستے پر اپنا مکمل کنٹرول قائم کر لیا تھا۔ یہ وہ شاہراہ تھی جو بحیرہ روم کی دنیا کو مشرق کے قیمتی سامان، مسالوں اور خاص طور پر لبان یعنی فرینکنسنس سے جوڑتی تھی، اور ہیمیر وہ اس پورے نیٹ ورک کے بالکل مرکز میں بیٹھا تھا۔ اور ان کا یہ کنٹرول آخری حد تک اس وقت پکا ہو گیا جب تقریباً 25 قبل مسیح میں انہوں نے قدیم سلطنت سبا کو بھی فتح کر لیا۔ یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس ایک جیت نے نہ صرف پورے جنوبی عرب کو ایک کر دیا، بلکہ ہیمیر کو اس عالمی تجارت کا، آپ کہہ سکتے ہیں، بے تاج بادشاہ بنا دیا۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، دولت اور طاقت اپنے ساتھ ہمیشہ بڑے چیلنجز بھی لاتی ہے، اور ہیمیر کو بھی جلد ہی ایسے سیاسی اور جغرافیائی بحران کا سامنا کرنا پڑا جس نے انہیں ایک ایسا فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا گیا۔ سوچئے، ہیمیر دو سپر پاورز کے بیچ میں پھنس گیا تھا۔ ایک طرف تھی بازنطینی سلطنت جو ہر طرف عیسائیت کو پھیلا رہی تھی، اور دوسری طرف ساسانی سلطنت جو زرتشتی مذہب کی حامی تھی، اور دونوں ہی اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانا چاہتی تھیں، اور ہیمیر بالکل بیچ میں تھا۔ تو اس دباؤ میں اپنی آزادی کو بچانے کے لیے ہیمیر کے حکمرانوں نے ایک تیسرا اور بالکل غیر متوقع راستہ چنا۔ انہوں نے یہودیت قبول کر لی۔ سوچنے والی بات ہے نا؟ یہ ایک شاندار سیاسی قدم تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہودیت ایک توحیدی مذہب تو تھا، لیکن وہ ان دونوں بڑی طاقتوں میں سے کسی کے بھی زیر اثر نہیں تھا۔ اور اس طرح 425 عیسوی آتے آتے ہیمیر باقاعدہ طور پر ایک یہودی سلطنت بن چکی تھی۔ قدیم دنیا میں یہ ایک بالکل انوکھی، ایک منفرد سیاسی اور مذہبی پہچان تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر عروج کو زوال ہے۔ ہیمیر کا انجام اس کے آخری یہودی بادشاہ یوسف ذو نواس کے دور میں ہوا، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کا مذہبی جوش ہی اس کی پوری سلطنت کے زوال کی وجہ بن گیا۔ یوسف ذو نواس، وہ اپنے عقیدے کو لے کر بہت پرجوش تھا، بہت شدید جذبات رکھتا تھا، لیکن افسوس، اس نے اپنے مذہب کے نام پر جو اقدامات کیے، انہی نے آخرکار اس کی بادشاہت کے انجام پر مہر لگا دی۔ تو ہوا یہ کہ زوال کا سلسلہ بڑی تیزی سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے ذو نواس نے انتقاماً کچھ بیزانطینی تاجروں کو قتل کر دیا۔ پھر اس نے نجران، جو اس وقت عیسائیوں کا ایک بڑا مرکز تھا، اس کا محاصرہ کر لیا۔ جب وہاں کے لوگوں نے اپنا مذہب تبدیل کرنے سے انکار کیا تو انہیں آگ سے بھری خندقوں میں زندہ جلا دیا گیا۔ اس خوفناک قتل عام پر پوری دنیا میں غصہ پھیل گیا، اور اس نے حبشہ کی سلطنت اکسوم کو حملہ کرنے کا ایک بہترین بہانہ دے دیا۔ نجران کا یہ واقعہ تاریخ میں اصحاب الاخدود یعنی خندق والوں کے المیے کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے، اور یہ اتنا اہم واقعہ ہے کہ اس کا ذکر آپ کو عیسائی اور اسلامی دونوں روایات میں ملتا ہے۔
आखिरकार साल था 525 ईस्वी का, जब बिजंतीनी सल्तनत की मदद से अक्सूम की फौज ने हिमयर पर हमला किया और उसे फतह कर लिया। कहा जाता है कि जब जूनवास ने अपनी यकीनी शिकस्त देखी तो दुश्मन के हाथों गिरफ्तार होने के बजाय उसने अपने घोड़े समेत समंदर में छलांग लगा दी, और उसके साथ ही इस अजीब व गरीब सल्तनत का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। सल्तनत तो ख़त्म हो गई, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। चलिए अब देखते हैं कि हिमयर के इस अंजाम के बाद क्या हुआ और इसकी याद किस तरह से जिंदा रही। अक्सूम के कब्जे के बाद यमन एक प्रॉक्सी जंग का मैदान बन गया। एक तरफ अक्सूमी काबिज थे जिनको बाज़ंतीनी सल्तनत की हिमायत हासिल थी, दूसरी तरफ एक हिम्मरी कौमपरस्त सैफ बिन जी यज़न ने अक्सूमियों को निकालने के लिए सासानी सल्तनत से मदद मांग ली। तो असल में ये जंग सासानियों और बाज़ंतीनियों के बीच लड़ी जा रही थी, यमन की ज़मीन पर, और इस जंग में जीत आखिरकार सासानियों की हुई। लेकिन अफसोस, हमीरा की अपनी आज़ादी कभी वापस नहीं आ सकी। देखें, 525 में अक्सुम का कब्ज़ा हुआ, फिर 570 में सासानी आ गए, 578 तक ये इलाका बाकायदा एक सासानी सूबा बन चुका था, और आखिर में 632 ईस्वी में ये इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन गया। मतलब एक के बाद एक बाहर की ताकतों के हाथ में ही रहा। और सियासी सवाल के साथ साथ एक पूरी तहजीब की पहचान भी मिटती चली गई। हिमयरी ज़ुबान की जगह अरबी ने ले ली। उनका अपना खूबसूरत रस्मुल ख़त मुसन्नद वो भी ख़त्म हो गया। वो पूरा कदीम सबाई हिमयरी विरसा वो एक नई अरब इस्लामी दुनिया में इस तरह घुल मिल गया कि उसकी अपनी अलग पहचान बाकी न रही। लेकिन एक चीज़ हैरत अंगेज़ है, सल्तनत मिट गई, तहजीब बदल गई, लेकिन कहानी जिंदा रही। वही हिम्यारी हीरो सैफ बिन जी यज़न सदियों तक अरब की लोक कहानियों में एक अजीम हीरो के तौर पर जिंदा रहा। वो हीरो जिसने गैर मुल्की हमलावरों को अपनी सरजमीन से निकाल बाहर किया था। तो एक पूरी सल्तनत फना हो गई, लेकिन उसकी कहानी जिंदा रही। और शायद तारीख हमें यही सबक सिखाती है कि ताकत, हुकूमत, सल्तनतें ये सब वक्ती हैं, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। लेकिन कहानियाँ वो जिंदा रहती हैं, और कभी-कभी सल्तनतों से भी ज़्यादा ताकतवर साबित होती हैं।